Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. My name is Sana Uruj and I am here with my new video number 29 of Social Studies. Today we are going to start the new lesson, chapter number 11, Festivals. Now for reading you have to take out your books, SST books, you have to take out page number 61, lesson number 11, Festivals. Now I am going to read the lesson and then I will explain it. Okay. A festival celebrates a special event that took place in the past. During the year, we celebrate many different festivals. They are an important part of our culture. फेस्टिवल्स बेसिकली त्यौहार को कहा जाता है, ठीक है। पूरे साल में हम मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार मनाते हैं जो कि हमारे कल्चर में हमारी जो रस्म व रिवाज है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। Some festivals are connected to religion. You know that most Pakistanis are Muslims. People follow other religions too. The followers of every religion celebrate special days. These special days are called religious festivals. अच्छा जी, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे रिलीजन से रिलेटेड जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, उनको हम रिलीजियस फेस्टिवल्स कहते हैं, ठीक है। अब मोस्टली पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं, तो हमारे जो त्यौहार हैं वो हमारे मजहब से रिलेटेड हैं, ठीक है। और जो मुस्लिम्स नहीं हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, वो अपने रिलीजन अपने मजहब के हिसाब से त्यौहार मनाते हैं, वो उनके अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, here are some religious festivals celebrated in Pakistan. अब on page number 63 61 they have given you a table in जिसमें आपको डिफरेंट रिलीजन के जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। इस्लामिक में आपके पास लिखा है ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी। क्रिश्चियन में आपके पास लिखा है क्रिसमस, ईस्टर, सेंट्स डेज। हिंदू में लिखा है आपके पास दिवाली, दशहरा, होली। एंड ज़ोरोस्ट्रियन में लिखा है आपके पास जमशेदी नौरोज़, शहनशाही नौरोज़ एंड खुर्दाद साल, ठीक है। ये आपको डिफरेंट रिलीजन बताए गए हैं, उनके डिफरेंट फेस्टिवल्स बताए गए। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा जी, Muslims fast during the month of Ramzan. When the holy month of Ramzan is over, Muslims celebrate Eid ul-Fitr on the first day of Shawwal. They pray at an Eidgah. They wear new clothes, greet each other, and have a feast. They also eat a lot of sweets. Children get Eid gifts, usually money and many treats. अब यहाँ पे आपको ईद उल फितर के बारे में बताया गया है कि मुस्लिम्स जो है मुसलमान शवाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाते हैं। जब हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं उसके बाद ईद मनाते हैं जिसको ईद उल फितर कहा जाता है। अब ईद उल फितर में आप जो हमारी रस्म व रिवाज है वो यही है कि हम मोस्टली लोग हम नए कपड़े पहनते हैं, हम एक दूसरे को ईद मुबारक ग्रीट करते हैं और एक जश्न का सा समा होता है। घरों में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई जाती हैं, शीहोर में बनाए जाते हैं, ठीक है। बच्चों को ईदी दी जाती है, मतलब वो मनी की सूरत में, पैसे की सूरत में होती है। कभी कभी ईद गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, कार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62। ईद उल अजहा। Eid ul-Azha is celebrated on the 10th day of Zilhaj to celebrate the sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhis salam. This is the time of the Hajj pilgrimage to Makkah. अब ईद उल फितर के बाद जो है वो हम ईद उल अजहा मनाते हैं। 10 जिलहज को हम ईद उल अजहा मनाते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की का जो वाक़या था उसको हम उसकी याद में मनाते हैं, यानी लोग कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ जानवर लाए जाते हैं, ठीक है, ईद उल अजहा के मौके पे, और उसको हम ईद उल अजहा कहते हैं। Sorry, come on to the next paragraph. Eid Miladun Nabi. Eid Miladun Nabi is a day of great importance for Muslims. It is the birthday of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It is celebrated on the 12th of Rabiul Awwal. ठीक है। अब ईद मिलादुन नबी कब मनाई जाती है? 12 रबीउल अव्वल को मनाई जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का दिन है उस दिन मनाई जाती है और 12 रबीउल अव्वल को मनाई जाती है। तो ये भी मुसलमानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस ग्रेट इम्पोर्टेंस यानी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और जो बहुत अहमियत का हामिल है मुसलमानों के लिए, ठीक है।
In Pakistan, we celebrate other special days too. These days are celebrated all over the country. They are known as national festivals. اچھا اب ہمارے مختلف ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم مختلف قسم کے اور فیسٹیولس بناتے ہیں جسے ہم نیشنل فیسٹیولس کہتے ہیں، یعنی قومی ہمارے جو تہوار ہیں وہ منائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم I'm going to read the paragraph. um, 23rd March is Pakistan Day. On this day, in 1940, Muslim leaders decided to form a new and separate country called Pakistan. 1st May is Labor Day. It is celebrated all over the world as a special day for those who work hard during the year. On Labor Day, all working people have a holiday. 14th August is our Independence Day. Before 1947, the land we call our country was ruled by the British. On 14th August 1947, our country became free of British rule. 25th December is the birthday of Quaid-e-Azam. It is also Christmas Day for the Christians who celebrate the birth of Jesus Christ. اچھا جی، اب یہاں پہ آپ کو جو میں نے نیشنل فیسٹیولس بتائے ہیں اس میں ہم نے ڈفرینٹ آپ کو فیسٹیولس بتا دیے، جیسے انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کا دن جو ہم مناتے ہیں 14 اگست کو مناتے ہیں جب پاکستان آزاد ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان ڈے 23 مارچ کو منایا جاتا ہے، جب ہمارے جو مسلم لیڈرس تھے انہوں نے سوچا 1940 23 مارچ 1940 کو کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ کنٹری بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 23 مارچ کو. اس کے بعد لیبر ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں آن 1 میں، یعنی مزدوروں کا دن اسے بولا جاتا ہے، اور پورے دنیا میں 1 میں کو چھٹی دی جاتی ہے. آل ورکنگ پیپل ہیو اے ہالیڈے آن دیٹ ڈے. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ 25 دسمبر کو ہم کرسمس ڈے بھی مناتے ہیں، اور اس دن ہم قائد اعظم کی برتھ ڈے ہے، اس دن 25 دسمبر کو ان کی پیدائش کا دن ہے تو وہ بھی منایا جاتا ہے. اب ہم دوسرے فیسٹیولس پہ آ گئے، ادر فیسٹیولس. دیوالی از دا ہندو فیسٹیول آف لائٹس. ہولی از دا اسپرنگ فیسٹیول آف دا ہندوز. اینڈ دسہرا از سیلیبریٹڈ ٹو مارک دا وکٹری آف گڈ اوور ایول. ٹھیک ہے، دیوالی جو ہے وہ لائٹس کا فیسٹیول ہے ہندوؤں کا، ہندو مذہب میں منائی جاتی ہے. ہولی جو ہے وہ رنگوں کا فیسٹیول ہے جس میں رنگ ایک دوسرے کے اوپر پھینکے جاتے ہیں. اور دسہرہ جو ہے وہ بھی ان کا ایک فیسٹیول ہے جس میں برائی اچھائی کی برائی پہ جیت کو منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دین کم آن ٹو پیج نمبر 63. بیساکھی از دا فیسٹیول آف دا سکھ کمیونٹی. اٹ از سیلیبریٹڈ ان مڈ اپریل ایچ ایئر. اب ایک فیسٹیول ہے بیساکھی، یہ فیسٹیول ہے سکھ کمیونٹی کا. ٹھیک ہے، اور یہ مناتے ہیں اس کو مڈ اپریل میں، ہر سال منایا جاتا ہے، اپریل کے 20 میں منایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بسنت ہے. بسنت از اے فیسٹیول، اسپرنگ فیسٹیول، باہر کے موسم میں منایا جاتا ہے، سیلیبریٹڈ ان فیبرری ان دا پنجاب. پنجاب میں منایا جاتا ہے. پیپل ویئر برائٹ فیسٹیو کلوتھس اینڈ فلائی کائٹس ان دا کلیئر اینڈ ونڈی اسپرنگ اسکائی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پتنگ اڑاتے ہیں موسٹلی ہمارے یہاں منائی جاتی ہے بسنت. پنجاب میں تو بہت زیادہ منائی جاتی ہے اور کراچی میں بھی اب منائی جاتی ہے. تو لوگ اس دن جو ہے وہ بہت برائٹ اور بہت اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، برائٹ کلرس کے پہنتے ہیں اور پتنگ اڑائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لاسٹ پیراگراف ہے نوروز مینس نیو نو ڈے روز ان پرشین. It is a traditional Iranian New Year holiday. It is also celebrated by the Zoroastrians, Parsis. Nowruz marks the spring equinox, 21st March. Special dishes are prepared for this day and special prayers are said. اچھا یہ نوروز جو منایا جاتا ہے، نوروز کہا جاتا ہے پرشین میں. ٹھیک ہے، نیو یعنی نو اور ڈے یعنی روز، تو وہ نیا دن سمجھ لیں. اور یہ جو ہے ایرانین ٹریڈیشنل ہالیڈے ہے، اور جو اٹ از آلسو سیلیبریٹڈ بائی دا زوروسٹرینس، یعنی کہ جو پارسیز ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی پارسیز کمیونٹی رہتی ہے تو وہ مناتے ہیں. اس دن ان کے یہاں اسپیشل ڈشز منائی جاتی ہیں، جیسے عید کے دن ہمارے یہاں بہت اہتمام ہوتا ہے تو اسی طرح ان کے یہاں بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور اسپیشل دعا وغیرہ کی جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ چیپٹر اینڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ادر فیسٹیولس the chapter has been ended here. تو آئی ہوپ کہ یہ بہت ایزی لیسن تھا اور بہت اچھا لیسن ہے جو کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آج جو ہے ہم یہاں پہ ایکسپلینیشن اور ریڈنگ تو ہماری اینڈ ہو گئی ہے، لیکن آئی ایم گوئنگ ٹو کنٹینیو دس ویڈیو اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دا ورک پیج ٹوڈے آف دس لیسن.
ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ورک پیج بہت ایزی ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے میں اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں. For doing the work page, you have to come on to page number 64. Exercise A. When are these festivals celebrated? Write the date and month. Simple آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے بلینک میں ڈیٹ اور منتھ لکھنا ہے جب یہ فیسٹیول سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. یہاں پہ کچھ فیسٹیولس کے نام آپ کو دیے ہیں، آپ نے ان کے سامنے ڈیٹ لکھنی ہے بس. ٹھیک ہے، پہلا آپ کو دیا ہے عید میلاد النبی. عید میلاد النبی منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول. عید الفطر 1 شوال. کرسمس ڈے 25 دسمبر. لیبر ڈے 1 مئی. پاکستان ڈے 23 مارچ. عید الاضحیٰ 10 ذی الحج. انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست. نوروز 21 مارچ. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کی ایکسرسائز اے اینڈ ہو گئی ہے. ایکسرسائز بی پہ آ جاتے ہیں. میچ دا فیسٹیولز ٹو دیئر نیمز. اچھا جی، نیچے آپ کو کچھ آپشنز دیے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ فیسٹیولز کے نام بتائے گئے ہیں اور کچھ بلینکس دی ہیں، اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون سا فیسٹیول ہے. تو صحیح فیسٹیول آپ نے صحیح بلینک میں لکھنا ہے. ڈیش از دا ہندو فیسٹیول آف لائٹس. فیسٹیول آف لائٹس ہندوؤں کا کون سا ہے؟ دیوالی. تو ہم نے یہاں پہ دیوالی بلینک میں لکھ دیا ہے. ڈیش از دا اسپرنگ فیسٹیول آف دا ہندوز. ہندوؤں کا اسپرنگ فیسٹیول کون سا ہے؟ دیٹ از ہولی. ٹھیک ہے، تو ہم نے سیکنڈ میں ہولی لکھا ہے. Now the third one, dash is Hindu festival to celebrate the victory of good over evil. تو یہ جو فیسٹیول ہے ہندوؤں کا، اس کو ہم کہتے ہیں دسہرا. ٹھیک ہے، تو ہم نے بلینک میں دسہرا لکھ دیا ہے. Now dash is the spring festival of the Sikh community. Sikh community کا جو spring festival ہے اس کو ہم بیساکھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. Now the last one is dash is the traditional Iranian New Year holiday. It marks the spring equinox. تو اس کو ہم کہتے ہیں نوروز. ٹھیک ہے. Here we have done the exercise B also. Now exercise C, how do you celebrate Independence Day? I have given the answer of this question here, but you can write your own answer also. صحیح ہے، یہ میں نے آپ کو سیمپل ایک بتا دیا ہے کہ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود سے لکھنا چاہیں تو آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. We celebrate Independence Day on 14th August. We wear green and white dress and also put badges. We decorate our house with flags and lights. We also participate in the function in our school. انڈیپینڈنس ڈے ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ موسٹلی لوگ اس دن گرین اور وائٹ کلر کے ڈریسز پہنتے ہیں، ہم بیجز لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، فلیگس لگاتے ہیں، لائٹس لگاتے ہیں، اور جب اسکولس میں کوئی فنکشن ہوتے ہیں تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. I hope you have understood the reading and explanation of the lesson, and I hope that you have also understood the work page of this lesson. کیونکہ دونوں چیزیں بہت ایزی تھیں، اس لیے میں نے ایک ساتھ آج اس ویڈیو میں اس کو کور اپ کر دیا ہے. So your home task is you have to just read the lesson, you have to watch the video, you have to read the lesson and understood it, and then you have to do the work page of this lesson also. Okay, so in my next video I will come with the question answers of this lesson number 11, festivals. Till then, thank you and Allah Hafiz.